دیکھ کر آؤ جو میں نے اہل جہنم کے لیے تیار کی ہے۔ جبرائیل لوٹے تو عرض کی کہ مولا تیری عزت کی قسم، جو اسے سنے گا وہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر جہنم کے گرد شہوات کا احاطہ کر دیا گیا، فرمایا دوبارہ جاؤ اور اسے دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر لوٹے، عرض کرنے لگے کہ مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اس میں داخل ہونے سے شاید ہی کوئی بچ جائے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہو جہنم کے بارے ذکر کرو، تم جو بھی ذکر کرو گے جہنم اس سے بھی زیادہ شدید ہوگی، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، سورہ الحجر کی آیت ہے، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ 3 دن تک یہی کیفیت رہی، پھر کہیں جا کر انہیں واپس لایا گیا۔ یہ صرف سننے سے ان پہ یہ حالت ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی علیہ السلام ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جس وقت عام طور پر حاضر نہ ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کیا وجہ ہے کہ میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے وقت آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں کہ جس گھڑی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکائے جانے کا حکم دیا ہے۔ ایسا شخص جسے یہ علم ہے کہ جہنم حق ہے، آتش دوزخ برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی ہو جائیں جب تک عذاب جہنم سے معمون نہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے جہنم کے بارے میں کچھ بتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے جی حضور، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو اسے 1000 سال تک دہکایا جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو سیاہ ہو گئی۔ اس کی سیاہی اور تاریکی ایسی ہے کہ اس کے انگارے اور شعلے نہیں بجھ پاتے، اور مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو دنیا والے اس کی شدت سے جل کر راکھ ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور شدت حرارت سے دنیا والے مر جائیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنمی زنجیروں کی کوئی کڑی جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پگھل کے 7 زمین تک پہنچ جائے۔ قسم ہے اس ذات کبریا کی جس نے تاج ختم نبوت آپ کے سر اقدس پہ سجایا کہ اگر کسی شخص کو مغرب میں کھڑا کر کے عذاب دیا جائے تو مشرق میں کھڑا شخص اس کے عذاب کی شدت سے جھلس جائے۔ جہنم کی تپش بڑی شدید ہے، اس کی گہرائی بڑی ذلت آموز، اس کے زیورات لوہے کے، اس کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور زخموں سے خون سے ملی ہوئی پیپ اور لباس آگ کے کپڑے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ جب جبرائیل امی علیہ السلام جہنم کا ذکر کر رہے تھے، دروازوں کا ذکر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل کیا جہنم کے دروازے ہمارے دروازوں کی طرح ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں، بلکہ وہ بڑے کشادہ ہیں، وہ ایک دوسرے سے نیچے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافت 70 سال کی ہے، ہر دروازہ دوسرے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم، دشمنان خدا کو ہانک کر ان دروازوں کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ ان دروازوں تک پہنچیں گے
تو جہنمی توق اور آتشی زنجیریں ان کا استقبال کریں گی. وہ آتشی زنجیریں ان کے منہ میں ڈال کر ان کی پشت سے نکالی جائیں گی. بائیں ہاتھ کو ان کی گردنوں کے ساتھ کس دیا جائے گا، جبکہ دائیں ہاتھ کو ان کے سینے میں سے داخل کر کے ان کے کندھوں کے درمیان کھینچا جائے گا اور پشت کی طرف سے نکلی ہوئی آتشی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا. ہر آدمی کو اس کے شیطان کے ساتھ ان آتشی زنجیروں سے باندھ کر اوندھے منہ سے گھسیٹا جائے گا اور ملائکہ لوہے کے انکس یعنی ہتھوڑوں سے ان کی درگت بنا رہے ہوں گے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الحج کی آیت ہے، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹ دیے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا کہ جہنم کے 7 دروازوں میں سے کس طبقے کے لوگ کس کس دروازے کے تحت ہوں گے. تو جبریل امی عرض کرنے لگے، جہنم کے 7 دروازوں کے نام یہ ہیں. نمبر 1 حاویہ، سب سے نچلا دروازہ جس میں منافق اور اصحاب مائدہ اور آل فرعون میں سے جو کافر ہوئے وہ ہوں گے. نمبر 2 حجیم، اس میں مشرکین ہوں گے. نمبر 3 سقر، اس میں ستارے کی پرسش کرنے والے لوگ ہوں گے. نمبر 4 نطع، اس میں ابلیس لعین اور اس کے پیروکار اور مجوسی ہوں گے. نمبر 5 حطمہ، اس دروازے میں یہودی ہوں گے. نمبر 6 سعیر، یہ دروازہ عیسائیوں کے لیے مخصوص ہے. اور جب 7ویں دروازے کا ذکر آیا، اللہ اکبر، تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرم و حیا کی بنا پر رک گئے. حضور نے پوچھا کہ جبرائیل بتاتے نہیں 7ویں دروازے میں کون ہوں گے؟ عرض کی حضور، اس میں آپ کی امت میں سے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو توبہ کیے بغیر جہان فانی سے آخرت کی طرف چلے گئے. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو غش کھا کر گر پڑے. جبریل امی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اقدس اپنی گود میں رکھ لیا. افاقہ ہوا، طبیعت بحال ہوئی تو فرمانے لگے، جبرائیل، میرے امتیوں کا دوزخ میں جانا میرے لیے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے. جبرائیل، کیا میری امت میں سے کوئی جہنم میں داخل ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو امت غم میں رونے لگے. جبرائیل علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، حجرہ مبارکہ میں چلے گئے. نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف نہ لاتے اور نہ ہی کسی سے کلام فرماتے. نماز میں بھی گریہ و زاری فرماتے. اللہ تعالیٰ کے حضور سراپا انس و انکسار بنے گریہ و زاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ اسی معمول میں 2 دن بیت گئے. تیسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانہ رسول پہ حاضر ہوئے. دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا آقا نامدار کے حضور حاضری ممکن ہے؟ کوئی جواب نہ ملا تو ابو بکر صدیق ایک طرف ہو کر رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. آپ بھی دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا بارگاہ نبی میں حاضری کی اجازت ہے؟ جب انہیں بھی جواب نہ ملا تو وہ بھی ایک طرف ہٹ کر رونے لگے. پھر حضرت سلمان فارسی دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میرے آقا کے حضور میری رسائی ہو سکتی ہے؟ جب انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے بھی وہاں رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئے کہ روتے روتے گر پڑے، پھر اٹھتے ہی گر پڑے. اسی حالت میں آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حاضر ہو کر آواز دی، السلام علیکم یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت علی شیر خدا تشریف فرما نہ تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو لوگوں سے ملاقات فرماتے ہیں، نہ ہی نماز کے سوا باہر تشریف لاتے ہیں، نہ ہی کسی سے گفتگو فرماتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اوڑھی، کاشانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ آئیں، دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کیا اور عرض کی اے رسول خدا، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے گریہ وزاری فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، فرمانے لگے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، کیا ہوا تمہیں؟ کیا تمہیں بھی روک دیا گیا ہے؟ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو چکا ہے۔ شدت غم اور شدت گریہ اور زاری سے چہرے کا گوشت ڈھلا جا رہا ہے۔ عرض کی حضور آپ پہ کون سا حکم نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے جہنم کے دروازوں کی بابت بتایا اور کہا کہ سب سے اوپر والے دروازے سے میری امت میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ بس اسی چیز کے غم نے مجھے رلا کے نڈھال کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں فرشتے جہنم کی طرف اس حالت میں لے کر جائیں گے کہ نہ تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، نہ ہی آنکھیں نیلی ہوں گی، نہ ہی ان کے منہ پہ مہریں لگی ہوں گی، نہ ہی انہیں شیطانوں کے ساتھ جکڑا گیا ہوگا، نہ ہی آتشی اور جہنمی زنجیروں کے جال انہیں پہنائے گئے ہوں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے انہیں کیسے ہانک کر لے جائیں گے؟ تو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو داڑھیوں سے، عورتوں کو مینڈیوں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ کتنے میری امت کے بوڑھے ایسے ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑا جائے گا اور وہ اپنی عمر رسیدگی اور ضعیف عمری کی ندا دے رہے ہوں گے، اور کتنے ہی نوجوان میری امت کے ایسے ہوں گے جب انہیں داڑھیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہوگا تو وہ اپنی جوانی خوبصورتی کی دہائی دے رہے ہوں گے، اور کتنی ہی میری امت کی خواتین کہ جنہیں ان کی چٹیاں سے کھینچا جا رہا ہوگا تو وہ اپنی رسوائی اور بے پردگی کا رونا رو رہی ہوگی۔ جب مالک جہنم کے پاس یہ پہنچیں گے تو مالک جہنم ان کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں، ایسے بد نصیب تو کبھی ہمارے پاس آئے ہی نہیں۔ یہ کون ہیں؟ نہ تو ان کے چہرے سیاہ ہیں، نہ ان کی آنکھیں نیلی، نہ ان کی منہوں پہ مہرے ہیں، نہ ہی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان کی گردنوں میں آتشی توپ ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں یوں ہی حکم ملا تھا لہٰذا ہم انہیں لے کر آگے۔ مالک دوزخ انہیں کہے گا کہ اے گروہ بدبخت ہو تم لوگ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پکار پکار کر کہیں گے واہ محمدہ، لیکن مالک جہنم کو دیکھیں گے تو اس کی مصیبت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو بھول جائیں گے۔ مالک جہنم پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ان میں سے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، ہم ان میں سے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ مالک جہنم کہے گا کہ قرآن پاک تو امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جب وہ نام محمد سنیں گے تو چیخ اٹھیں گے، کہیں گے کہ ہم ہی امت محمد مصطفیٰ ہیں۔ مالک جہنم کہے گا کہ کیا قرآن پاک میں تمہارے لیے گناہوں پہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تم پر بیان نہیں کی گئی تھی؟ جب وہ جہنم کے کناروں پہ کھڑے ہو کر جہنم اور جہنم کے دروغوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے مالک جہنم ہمیں اجازت دے، ہم اپنے آپ پہ خوب جی بھر کے رو لیں۔
وہ اجازت دے گا تو یہ اس قدر روئیں گے کہ آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو رونا شروع کریں گے۔ تو مالک جہنم ان کی گریہ وزاری کو دیکھ کر کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایسے ہی دنیا میں رو لیتے، اگر خشیت الہی سے یوں دنیا میں رویا ہوتا تو آج تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوتی۔ مالک جہنم جہنمی دروغوں سے کہے گا کہ انہیں جہنم میں پھینک دو۔ جب جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا تو سب بے یک زبان پکار اٹھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کیا ورد کرنے لگیں گے، اور اس ورد کو سنتے ہی آگ واپس لوٹ جائے گی۔ اتنا سٹرونگ ہے ہمارا یہ کلمہ کہ جہنم کی آگ پلٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ مالک جہنم کہے گا کہ اے آتش دوزخ انہیں پکڑ لے۔ آگ کہے گی میں کیسے پکڑوں، یہ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ مالک جہنم پھر کہے گا کہ انہیں پکڑ لے۔ آگ پھر کہے گی میں کیسے پکڑوں، یہ تو لا الہ الا اللہ پکار رہے ہیں۔ مالک کہے گا ہاں عرش اولا کے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے، لہٰذا تو انہیں پکڑ لے۔ پھر آتش جہنم کسی کے پاؤں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کو آزار باندھنے کی جگہ تک اور کسی کو گردن تک اپنی گرفت میں لے لے گی۔ جب چہروں کی طرف بلند ہوگی تو مالک جہنم کہے گا کہ ان کے چہرے کو نہ جلانا، کیونکہ ان جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے دنیا میں زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دلوں کو بھی نہ جلانا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینوں میں ان دلوں کو پیاسا رکھا کرتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ جہنم میں رہیں گے تو یا ارحم الراحمین، یا منان، یا حنان پکارتے رہیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان امتیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم جاری فرمائے گا کہ امت محمدیہ میں سے نافرمانوں نے کیا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے الہ العالمین تو انہیں بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل جاؤ ان کی حالت دیکھو۔ جبریل مالک جہنم کی طرف جائیں گے تو مالک جہنم کے وسط میں آگ کے منبر پہ بیٹھا ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھتے ہی مالک جہنم تعظیماً کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا آپ یہاں کیسے؟ حضرت جبریل ارشاد فرمائیں گے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ مالک جہنم عرض کرے گا کہ بڑی بری حالت میں ہیں، بڑی تنگ جگہ میں ہیں، ان کے جسم آگ سے جھلس رہے ہیں، آگ نے ان کے گوشت کھا لیے ہیں، صرف ان کے چہرے اور دل نور ایمان سے چمک رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم کے ڈھکن کو ہٹاؤ تاکہ میں بچشم خود امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ مالک جہنم خازن جہنم کو ڈھکن اٹھانے کا حکم دے گا تو جہنم میں موجود لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بڑی خوبصورت شکل و صورت میں دیکھیں گے تو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ یہ عذاب کا فرشتہ نہیں ہے، کہیں گے یہ کون ہے، اس جیسا حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہ دیکھا۔ مالک جہنم کہے گا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عزت و تکریم والے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کر آتے تھے۔ جب امت مصطفیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کو سنیں گے تو بے یک زبان پکار اٹھیں گے اے جبرائیل ہمارے آقا کے حضور ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ہماری نافرمانیوں نے آپ کے ہمارے درمیان فرقت ڈال دی ہے، اے جبرائیل ہمارے آقا کو ہماری بدحالی کی خبر دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبرائیل خبر دو امت مصطفیٰ کو تم نے کس حالت میں دیکھا ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ ان کی حالت بڑی بری ہے، بڑی تنگ جگہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا انہوں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا؟ جبریل عرض کریں گے الہ العالمین انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سلام ہمارے آقا کے حضور عرض کر دینا اور انہیں ہماری بدحالی کی خبر دے دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو پھر جاؤ اور رحمت للعالمین کو جا کر خبر دے دو۔
حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید موتیوں کے جڑے خیمے میں تشریف فرما ہوں گے. اس خیمے کے 4000 دروازے ہوں گے. ہر دروازے کے دونوں کواڑ سونے کے ہوں گے. جبرائیل امی علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت میں سے ان گناہگاروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو اپنی نافرمانیوں کے باعث عذاب جہنم میں پڑے ہیں. وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بدحالی اور ہماری تنگی مکان کی خبر ہمارے آقا کو دے دینا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کے نیچے آ کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل کسی نے نہ بیان کی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے حبیب اپنا سر اٹھائیے. آپ سوال کرتے جائیں میں عطا کرتا جاتا ہوں. آپ شفاعت کرتے جائیے میں بخششوں کے پروانے جاری کرتا جاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کریں گے یا الہ العالمین میری امت کے کچھ بد نصیب وہ بھی ہیں جن کے بارے میں تو نے جہنم میں جانے کا حکم جاری فرما دیا ہے اور وہ عذاب جہنم کی گرفت میں ہیں. ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب ان کے حق میں بھی میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں. آپ تشریف لے جائیے اور جس نے بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے جہنم سے نکال دیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے. مالک جہنم دیکھتے ہی تعظیماً کھڑا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اے مالک میری امت کے بد نصیب لوگوں کا کیا حال ہے. وہ عرض کرے گا یا رحمت للعالمین وہ بڑی تنگ جگہ میں ہیں, بڑی بری حالت میں مبتلا ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے دروازہ کھول دو, جہنم کے ڈھکن کو اٹھا دو. جہنمی رحمت للعالمین کو دیکھیں گے تو سب بے یک زبان پکار پکار کر عرض کریں گے حضور ہمارے جسم جہنم نے جھلسا دیے, ہمارے جگر کوئلے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جبکہ وہ جل کر کباب بن چکے ہوں گے جہنم کے دروازے پہ ایک نہر پہ لے کر جائیں گے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے. وہیں وہ غسل کریں گے تو سرمگی آنکھوں والے چاند کی طرح دمکتے چہرے والے خوبصورت نوجوان بن کر اسی نہر سے نکلیں گے. ان کی جبینوں پہ لکھا ہوگا یہ وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اہل جہنم انہیں دوزخ سے نکلتا دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے, آج ہمیں بھی اس آگ سے چھٹکارا ہو جاتا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو نیلگون رنگ کے دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا. اہل جنت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ وہ اس دمبے کی شکل میں موت کو دیکھ کر پہچان جائیں گے. پھر اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ وہ بھی دیکھ کر پہچان جائیں گے. پھر دمبے کی شکل میں موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام پر ذبح کر دیا جائے گا. پھر حکم ہوگا اے جنتیوں بغیر موت کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو, اور اے جہنمیوں تم بھی بلا موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہو. اللہ رب العزت قرآن پاک سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیجئے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی فاضل کو فاجر کو کسی نعمت میں تکبر نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے تعاقب میں ایک تیزی سے بھاگنے والا طالب لگا ہوا ہے اور وہ جہنم ہے. وہ جب کبھی وہ ٹھنڈی پڑتی ہے تو ہم پھر اس کی تپش میں اضافہ کر دیتے ہیں.
تو محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جہنم میں نہ لے کر جائے۔ ایک تو شعر عرض کرتا ہوں، تمہارا نام